اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من الخدام آل محمد وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وسلم تسلیما کثیرا ولعنت اللہ علی اعدائهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقدد الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ عزیزان محترم، ماتم داران امام مظلوم، آپ حضرات ابھی جن اشعار کو سماعت فرما رہے تھے، ایک شعر اسی کے ذہن میں سنے، اس کے بعد میں اپنی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ سن رہے تھے کہ جو بھی ماتم کی مخالفت کرے وہ یزیدی ہے اور وہ قابل لعنت ہے۔ بے شک اختر سرسوین صاحب نے کیا خوب فرمایا، اشکی واسطی صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ یزیدیت سے جو اظہار بیزاری نہیں کرتے، پوری توجہ سے سنیے گا، یزیدیت سے جو اظہار بیزاری نہیں کرتے وہ کلمہ کو شریعت سے وفاداری نہیں کرتے۔ وہ کلمہ کو جا کر سنیے گا، حسینی بن کر سنیے گا، وہ کلمہ کو شریعت سے وفاداری نہیں کرتے، اور منافق کے لیے بے ساختہ لعنت نکلتی ہے تبرے کی، کبھی ہم لوگ تیاری نہیں کرتے۔ میں نے اللہ کے حبیب کا قول آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ کیا قول ہے؟ ان بے شک لقتل الحسین، حسین کے قتل کی سبب حرارت فی قلوب المؤمنین، مومنین کے قلوب میں، مومنوں کے دلوں میں ایسی گرمی پیدا ہو جائے گی، ایسی حرارت پیدا ہو جائے گی، لا تبرد ابدا، جو بجھانے سے نہیں بجھے گی، جو مٹے گی نہیں، جو کبھی بجھے گی نہیں، قیامت تک یہ گرمی باقی رہے گی۔ یہی تو گرمی ہے، یہی حرارت ہے جو کسی بھی موسم میں، کسی بھی وقت حسینیوں کو فرش مجلس تک لے آتی ہے۔ آپ کا یہاں اس وقت اس موسم میں موجود ہونا، جبکہ باقی لوگ آرام فرما رہے ہیں، آپ کا اس موقع پر، اس مقام پر آنا رسول اللہ کی حدیث کی صداقت کی دلیل ہے۔ اللہ کے حبیب نے، اور فقط اللہ کے حبیب نے نہیں کہا، بلکہ ایک کرسچن اسکالر، عیسائی عالم ایڈورڈ گبن اپنی کتاب ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر میں لکھتا ہے، جلد نمبر 5 لکھتا ہے، ان دا ڈسٹنٹ ایج اینڈ کلائمیٹ، چاہے کوئی بھی موسم ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، دا مارٹیڈم آف حسین، حسین کی شہادت will arise sorrow of the وہ چاہے کوئی بھی وقت ہو، چاہے کوئی بھی موسم ہو، کیسا بھی انسان ہو، کیسا بھی پتھر دل انسان ہو، وہ اس موسم میں بھی اگر حسین کا نام لیا جائے تو وہ ضرور آئے گا۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کا نام لینے پر، حسین کے نام کے لیے بلانے پر وہ ضرور آ جائے۔ عزیزان محترم، اللہ کے حبیب نے حسین کی شہادت کی پیشن گوئی کی، اور ایسی عظیم شہادت کو چھپانے کے لیے یہ باتیں کہی جانے لگی کہ جناب 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ہم کس کی تعریف کریں، کس کی مذمت کریں؟ 2 شہزادے تھے، ایک نے مارا نعوذ باللہ، دوسرا مر گیا، اب کیا ذکر کرنا، دونوں حکومت کی لڑائی تھی۔ حسین تو نعوذ باللہ استغفر اللہ مر گئے، اب ان کا نام لینے کا کیا فائدہ؟ دیکھیے، فتح اور ہار، جیتنا اور ہارنا کسی بھی جنگ میں اس بات پر نہیں ہوتا، اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ آدمی زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے۔ جیتنے اور ہارنے کا معیار یہ ہے کہ دیکھا جائے مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ پوری توجہ، دیکھا جائے مقصد پورا ہوا
یا نہیں ہوا؟ ہم اپنی کتاب نہیں کہتے، تم اپنی کتابیں دیکھو، یزید کا کیا مقصد تھا، حسین کا کیا مقصد تھا، پوری توجہ دیکھو اپنی کتابوں میں، یزید کا کیا مقصد تھا، حسین کا کیا مقصد تھا۔ یزید نے چاہا نمازیں مٹ جائیں، حسین نے چاہا نمازیں ہوتی رہیں، نمازیں قائم رہیں۔ یزید نے چاہا روزے مٹ جائیں، حسین نے چاہا روزے بچے رہیں۔ یزید نے چاہا شریعت مٹ جائے، حسین نے چاہا شریعت قائم رہے۔ یزید نے چاہا کتاب ختم ہو جائے، حسین نے چاہا کتاب کی تلاوت ہوتی رہے۔ اب میں نہیں کہتا کون جیتا کون ہارا، حسینی بن کے سنیے گا، میں نہیں کہتا کون جیتا کون ہارا، بس اتنا سن لے، اگر مسجدوں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں آ رہی ہے تو اتنا سمجھ جائیں ابو طالب کا لال جیتا، ابو سفیان کا لال۔ یا زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، یا اللہ۔ مقصد کو دیکھو، مقصد کس کا پورا ہوا؟ حسین کا کیا مقابلہ یزید کرے گا؟ حسین بارش تطہیر ہے جس کے گرد نجاست جا نہیں سکتی۔ حسین وہ ہے جو قرآن ناطق ہے، اور قرآن کے لیے خود ارشاد رب العزت ہوا کہ اس کو مطہرین کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا۔ حسین قرآن ناطق ہے اور قرآن کے لیے اعلان ہوا اس کو فقط وہی مس کر سکتا ہے جو بات طہارت ہو۔ تو پتا چلا حسینی بننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری، نہ سنی ہونا ضروری، نہ مسلمان ہونا ضروری، حسین کے لیے باطہارت ہونا ضروری۔ اے توجہ، حسین بننے کے لیے، حسینی بننے کے لیے باطہارت ہونا ضروری۔ حسینی بننے کے لیے مذہب کی قید نہیں، ملت کی قید نہیں، فرقے کی قید نہیں، کسی قوم کی قید نہیں، بس اتنی سی قید ہے کہ پاک دل، پاک نسب، اے توجہ، پاک دل، پاک نسب چاہیے۔ اس غم کے لیے ہاتھ اٹھتا نہیں ہر شخص کا ماتم کے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد علیہ۔ یہ ہے وہ حسین، اور اتنا عظیم نام ہے، اتنا باطہارت نام ہے۔ محسن نقوی صاحب نے سرزمین پاکستان سے کہا حسین نام اتنا عظیم ہے کہ فقط اس نام کو لکھنے کے لیے کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں قبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دوا ہو۔ قبا کا سینہ، میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ، اہل علم کا مجمع، صاحبان نظر کا مجمع، حسینیوں کا مجمع، عزاداروں کا مجمع، علویوں کا مجمع، پوری توجہ۔ قبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دوا ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو، خلا میں کرنوں کا صاحبہ ہو، زمین زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، چمن چمن کو بل اٹھا لے، کلی کلی کن کن پکا ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں میں بہلول کی دکا ہو، نگر سجاؤں میں حلدہ کا، دلوں میں لفظوں کا کارواں ہو۔ میں اپنی سوچوں، پوری توجہ، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو انتہا ہو۔ توجہ، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو انتہا ہو۔ پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو، یہ سب ملے تو مدح شہنشاہ مصر قائل لکھوں، حیا کی تختی پر اپنی پلکوں سے پھر لفظ ہوتا ہے۔ یا حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ خلوص خامہ خیرہ خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ ضمیر زمزم کثیر کوثر کرم نشانہ۔ حسین کیا ہے؟ تمام نبیوں سے دین محکم کا آبودانہ۔ حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دی کے درد کا آخری ٹھکانہ۔ حسین کیا ہے؟ تمام غیرت کی ایک صلاح نوازی آنا۔ حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ۔ حسین کیا ہے؟ بیت سنیے گا،
یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ حسین وہ ہے کہ موت جس کو جھک کر سلام کر لے، حسین وہ ہے جو نوکے نیزہ پر خود خدا سے کلام کر۔ حسین اب بھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے ہر ایک اشارے، ذاکر نائک اور اس کی فکر والے سن لیں، حسین اب بھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے ہر ایک اشارے، حسین اب بھی لٹا رہا ہے نبی کے دین پہ سجا گزارے، حسین اب بھی سمجھ کے بسا رہا ہے سبھی سپارے، حسین اب بھی یہ چاہتا ہے کہ مشکلوں میں کوئی پکارے، حسین اب بھی یہ چاہتا ہے کہ مشکلوں میں کوئی پکارے۔ بات سنیے، حسین اب بھی یہ چاہتا ہے کہ مشکلوں میں کوئی پکارے۔ یزیدیت کو یہ فہم کیوں ہے کہ بس ایک دن حساب ہوگا، جو حسین سے جہاں بھی الجھے وہی بخانہ خراب۔ زندہ یہ ہے حسین۔ لیکن اتنی عظیم حسین کی شہادت، اتنے عظیم حسین کی بات آپ تک پہنچی ہے تو ختم ہو گئی ہوتی کربلا کے میدان میں، پہنچی ہے ہم تک یہ عذاب، یہ تاریخ، یہ کربلا تو فقط صدقہ ہے بیمار کربلا۔ میں آ گیا اپنی منزل تک۔ ایک ایسے امام کا تابوت آپ اٹھا کر لائے ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جب امام باقر غسل دینے آئے اپنے بابا کو، قیامت کا منظر تھا اس وقت، جب امام باقر غسل دینے آئے اپنے بابا کو تو تاریخ میں لکھا ایک مرتبہ میرا مولا چیخ مار کے رویا۔ وہی چیخ یاد آ گئی جو علی نے اس وقت ماری تھی جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے، ویسی ہی چیخ تھی جو غسالہ نے اس وقت ماری تھی جب سکینہ کو غسل دے رہی تھی۔ آج محمد باقر اپنے بابا سید سجاد کو غسل دے رہے ہیں، چیخ مار کے روئے۔ کسی نے پوچھ لیا آقا ایسے کیوں روئے؟ جواب یہ دیا، آئے میرا مظلوم بابا، مرنے کے بعد بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان، پیروں میں بیڑیاں، نشان موجود ہے۔ یہ وہ امام ہے، آپ نے ابھی ذاکر اول سے سنا، سید الصابرین، سارے صبر کرنے والوں کا سردار۔ میں دستے ادب چھوڑوں گا آقا حسین، آپ نے تو جوان لال کے سینے سے برچھی نکالی، ہاتھ میں ایک ننھا سا لاشا لے کر خیمے کے در پہ 7 دفعہ آگے بڑھے، 7 دفعہ پیچھے ہٹے۔ آقا آپ کو تو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، آپ سید الشہداء ہوئے مگر سید الصابرین نہ ہوئے۔ حسین سید الشہداء مگر سید الصابرین نہیں۔ عجب نہیں، آواز آئے نادان، علی اکبر کے سینے سے برفی نکالنا بڑی بات نہیں تھی، عباس کے کٹے شانوں کو دیکھنا بڑی بات نہیں تھی، سوکھے گلے پر خنجر کا چل جانا بڑی بات نہیں تھی۔ ارے شہادت تو اس گھر کی میراث تھی، ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھنا۔ منادی ندا دے رہا تھا، اہل شام، اہل کوفہ، یہ علی زادیاں، یہ نبی زادیاں، مولا زندگی بھر روتے رہے۔ الشام، عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں پہ زیادہ قلم، تم پہ یا امام۔ عابد نے 3 بار کہا شام شام شام، سر کھولے میرا کنڈا تھا اور گرد خاص ہوا۔ ارے زینب کو دیکھ دے ادو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا۔ ہم نے اجرکم اللہ عزیزان محترم، زنجیروں میں جکڑ کر امام کو لے جائے، کیسی زنجیریں؟ بس آخری جملے سنیں، انشاءاللہ تصور کر لیا تو بہت روئیں گے۔ نام آنکھوں کے ساتھ زمانے کے امام کو جد کا پرسہ دیجیے، تصور شرط ہے،
کیسی زنجیریں. جب امام رہا ہوئے قید سے، تاریخ نے لکھا ہتھکڑیاں کٹ گئی، بیڑیاں کٹ گئی، لنگر کٹ گیا، زنجیریں کاٹ دی گئی، لیکن ایک طاق ہے جو گردن میں. آپ سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے کہ خاردار طاق، خاردار طاق مطلب جانتے ہیں؟ خاردار طاق کا مطلب کانٹے والا طاق، ایسا طاق جس کے کانٹے امام کے حلق میں پیوست سے. عزیز و تاریخ نے لکھا جب طاق کی باری آئی، اب طاق نکالا جا رہا ہے، طاق نہیں نکلتا، طاق نکالا جا رہا ہے، طاق نہیں نکلتا. ایک مرتبہ بہادر ترین شخص کو بلایا گیا، امام کی گردن سے، امام کے حلق سے طاق کو کھینچو. اس نے طاق نکالنا چاہا، طاق نہیں نکلتا. امام نے کہا ایک بار ذرا یا علی کہہ کر طاق نکالو. یا علی کہا، طاق نکلا. عجیب منظر تھا، طاق تنہا نہیں نکلا، طاق کے کانٹے سجاد کے جسم کا خون لے گا. یہ وہ زخم تھا کہ جب میرا مظلوم امام واپس مدینے آیا، جب اپنے چچا محمد حنفیہ سے ملاقات کی، ایک مرتبہ سلام کیا، چچا سلام. محمد حنفیہ نے دیکھا، اے شخص ذرا اپنی عمر دیکھیں، ذرا میری عمر دیکھیں، عمر کا لحاظ کریں، آپ مجھے چچا کہہ کر بلا رہے. بس جیسے یہ سننا تھا، سجاد طلب کے چچا آپ نے بھی نہ پہچانا، ارے میں آپ کا لال علی ابن الحسین. طلب گئے، میرے لال یہ کیا حالت ہو گئی؟ کہ چچا جان قیامت ہو گئی. کہ کیا ہوا؟ کہ بھیا اکبر کے سینے میں برچھی لگی، بھیا اکبر کے گلے میں تیر لگا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. مولا بیان کر رہے ہیں، مولا کی چچا سن رہے ہیں، ہر شہید کی شہادت بیان کرتے ہیں، روتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ شہادت حسین پر آئے، چچا وہ وقت بھی آیا جب بابا کے سوکھے گلے پر شمر کا خنجر چل گیا. جیسے ہی سننا تھا، محمد حنفیہ چیخ ماری، سید سجاد کو گلے لگا لیا. میرے لال سجاد کی آواز نکلی، چچا آہستہ گلے لگائیے، تو کا ابھی تک بھرا.